صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ باب کتاب الجماع والامامہ بخاری شریف کا جاری ہے، اور اس میں آج جو باب ہم پڑھیں گے، من اخف الصلاۃ عند بکاء الصبی، کہ اس شخص کا حکم جس نے بچے کے رونے کی حالت میں نماز مختصر کر دی۔ تو کہ بڑے خوبصورت باب ہم پڑھ رہے ہیں۔ پیچھے ہم نے اب باب پڑھے کہ بھئی کوئی بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی مزدوری کر کے آیا، کوئی محنت کر کے آیا، تو امام سے کہا کہ وہ نماز مختصر پڑھائے۔ اب یہاں پہ خاص طور پہ یہ دین اسلام جو بوڑھے، جوان، بزرگ، مزدور، حاجت مند سب کا خیال رکھ رہا ہے، تو عورت کا بھی خاص طور پہ ذکر آ گیا کہ یہ عورتوں کا بھی خیال رکھتا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی جو آسانیاں ہیں اس دین کے اندر الگ سے موجود ہیں، اور دین اسلام ان کے لیے بھی اسی طرح قابل عمل دین ہے جیسے کہ مردوں کے لیے ہے۔ اور دین نے عورتوں پہ کوئی سختی نہیں کی، بلکہ دین اسلام تو بہت زیادہ خواتین کا خیال رکھنے والا دین ہے۔ اس کو کچھ مستشرقین نے عورتوں کے لحاظ سے بدنام کیا، ورنہ قرآن پورے کا پورا جو بھرا ہوا ہے کہ کس طرح سے عورت کے ساتھ اس نے سلوک، اور خاندان کے باب میں جب ہم چیزیں پڑھتے ہیں تو خیال رکھنے کا، عورت کا، ماں کا، بیوی کا حکم دیا گیا ہے، ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرو، ان کے ساتھ کیا کرو۔ تو یہاں نماز میں بھی عورتوں کا خیال رکھنے کے بارے میں کیا آ رہا ہے، اور بچوں کا خیال رکھنے کے بارے میں، تو یہ باب آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث ہے 675، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد ابی قتادہ سے روایت کرتے ہیں۔ عن عبداللہ بن ابی قتادہ تا نبی ابی قتادہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لاقوم فی الصلاۃ، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، ارید ان اطول فیہا، اور چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا طویل کروں، فاسمع بکاء الصبی، تو میں ایک بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، فاتجوز فیہ، تو میں اس نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، اتجوز فی صلاتی، تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کراہیت ان اشق علی امہ، اس بات کو ناگوار سمجھتے ہوئے کہ بچے کی ماں کو تکلیف میں ڈالوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، مجھے یہ ناگوار گزرتا ہے کہ اس نماز کی وجہ سے بچے کی ماں تکلیف میں ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کہ بچہ اگر رو رہا ہے تو ماں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ سبحان اللہ، کہ بچے کی ماں تو تکلیف میں آ گئی ہے، اس کا بچہ رو رہا ہے اور میں نماز لمبی کر دوں۔ سبحان اللہ، یہ دین اسلام ہے، اتنا پیارا دین ہے، جس دین پہ آج کہتے ہیں جی عمل ہی نہیں ہو سکتا، یہ آج کے دور کے لیے نہیں ہے، اور آج کیسے ممکن ہے؟ آپ 1400 سال پرانی بات کرتے ہیں کہ اتنا خوبصورت دین اور اتنا خوبصورت اصول کہیں آپ کو اور ملیں گے؟ یہ جو آج کی عورت جیسے باہر نکل گئی ہے اور اس کی جاب میں تخفیف نہیں ہوتی، اس کو کوئی جہاں پہ وہ نوکری کر رہی ہے وہ مالک تخفیف نہیں کرتا، وہ 8-8 گھنٹے کی، 12-12 گھنٹے کی، اور کتنے گھنٹوں کی ڈیوٹیاں کرتی ہے، اس کے بچے گھر میں رولتے ہیں، یا اس کے بچے جو ہیں وہ ڈے کیئر سینٹرز میں رول رہے ہیں۔ لیکن یہ نظام آج کا جو یہ مادی نظام ہے، اور یہ نظام اس کو کوئی اس میں آسانی نہیں دیتا، بلکہ اگر کوئی آسانی کی بات بھی کرتا ہے، جیسے ہم لوگ اگر بات کرتے ہیں کہ بھئی فلیکسیبل ورکنگ آورس ہونے چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو نہ کرے جاب، چھوڑ دے، اب اس کی مجبوری ہے، وہ بیوہ ہے، یا اس کا کوئی اور مسئلہ ہے، یا شوہر بیمار ہے، یا وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو لیکن یہ جو نظام ہے سرمایہ دارانہ نظام، اس کو نچوڑ لیتا ہے لیکن اس کو گنجائش نہیں دیتا۔ اور یہاں دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، اور اگلی حدیث میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ کراہیت ان اشق علی امہ، کہ مجھے یہ بات بہت ناگوار ہوتی ہے کہ اس کی ماں کو میں تکلیف میں ڈالوں، میں نماز لمبی کر دوں اور ماں کو تکلیف ہو۔ تو ماں کی تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر دیتے ہیں۔ اگلی یہی حدیث ہے، الفاظ کا تھوڑا فرق ہے، سنیے گا کہ یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، 676 حدیث ہے۔ ان انس بن مالک یقول، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، ما صلیت وراء امام قط، کہ میں نے کسی امام کے پیچھے ہرگز ایسی نماز نہیں پڑھی، اخف صلاۃ ولا اتم، کہ جو نماز مختصر بھی ہو
اور مکمل بھی ہو، من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میں نے کسی اور کی نماز ایسی نہیں دیکھی کہ جو مختصر بھی ہو اور مکمل بھی ہو۔ وَإِن كَانَ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے، فَيُخَفِّفُ، تو نماز کو مختصر کر دیتے، مخافتا ان تفتن امہ، فیخفف مخافتا ان تفتن امہ، تو نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کر دیتے تھے اس خوف سے کہ اس کی ماں آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائے، اور پیچھے کیا الفاظ تھے کہ ماں کو تکلیف نہ ہو، کہ ماں پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی ماں پہ تکلیف ہوگی، اور یہاں فرمایا کہ ماں فتنے میں پڑ جائے گی، کہ ماں اب کیا کرے، نماز پوری کرے، بچے کو اٹھائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ اور یہاں جو بات پیچھے باب ہم نے پڑھا تھا کہ نماز مختصر بھی اور مکمل بھی، یعنی قومہ، جلسہ، رکوع، ہر چیز مکمل ہوتی تھی، لیکن صرف امام جو قرات تھی اس کو مختصر کر دیتے تھے۔ تو یہاں جو فرمایا کہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، اگلی حدیث میں دیکھیں الفاظ تھوڑے اور فرق ہیں، یہ 677 حدیث ہے، اور یہ حدیث جو بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لا ادخل فی الصلاۃ، میں نماز میں داخل ہوتا ہوں یا میں نماز شروع کرتا ہوں، وانا ارید اطالتها، چاہتا ہوں کہ اس کو کچھ طویل کروں، فاسمع بکاء الصبی، پھر میرے کان میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، فاتجوز فی صلاتی، میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، مما عالم من شدت وجد امہ من بکائہ، کہ میں اس کی ماں کو غیر معمولی طور پر پریشانی لاحق ہونے کے خیال سے، اس کا بچہ رو رہا ہے اور اس کو شدت وجد، کہ اس کو بہت تکلیف ہوگی، بہت پریشان ہوگی اس کے رونے سے، تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ تو دیکھیں ہر جگہ الفاظ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف استعمال کیے، لیکن ماں کی مختلف کیفیات کا اظہار کیا۔ اگلی بھی حدیث اسی نوعیت کی ہے، یہ 678 ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لا ادخل فی الصلاۃ، میں نماز میں داخل ہوتا ہوں، نماز شروع کرتا ہوں، فارید اطالتها، اور چاہتا ہوں کہ اس کو لمبا کروں، فاسمع بکاء الصبی، پھر میں ایک بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، فاتجوز، تو میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں، مما عالم من شدت وجد امہ من بکائہ، کہ میں یہ جانتا ہوں کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو شدید رنج اور فکر لاحق ہوتا ہے۔ تو 4 حدیث ہم نے پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ استعمال کیے اور ماں کی مختلف کیفیات کا اظہار کیا۔ ایک جگہ فرمایا کہ ماں کو بہت مشقت ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی، اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فتنے میں مبتلا ہوگی، اس کے لیے آزمائش ہوگی کہ وہ نماز پڑھے یا بچے کو دیکھے، اور تیسری جگہ آپ نے فرمایا کہ اس کو بہت غیر معمولی طور پر پریشانی لاحق ہوگی اپنے بچے کے رونے کی آواز سن کے۔ یہ 2 حدیث میں شدت اس کی پریشانی کو جو تھی اس کا ذکر کیا۔ تو یہ دین اسلام ہے جو بوڑھے اور مریض اور ضرورت مند، یعنی کوئی بھی ضرورت مند کسی بھی نوعیت کا، اور ایک ماں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بچہ، یعنی بچہ کی بھی فکر ہے کہ بچہ رو رہا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی تکلیف میں ہے۔ تو دین اسلام عبادات میں بھی اپنے ہر یعنی فرد کا، مختلف طرح کے افراد کا خیال رکھتا ہے، اور عبادات میں بھی ان کو رعایت دیتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی سختی نہیں ہے کہ جیسے بعض لوگوں نے دین کو بہت سخت بنا دیا ہے، اور تقویٰ کے معنی بھی بہت سخت کر دیے ہیں، اور نماز میں بھی بہت سختیاں ہیں، اور بعض تو بالکل کنارہ کش ہو جانے کی بات کرتے ہیں چیزوں سے۔ تو دین اسلام دین وسط ہے، جو انسان کی ضروریات کا بھی خیال رکھتا ہے، اس کے قلب کے جو کیفیات ہیں، اس کی تکالیف ہیں، اس کے تفکرات ہیں، ان کا بھی خیال رکھتا ہے، اس کے رشتوں کا بھی خیال رکھتا ہے کہ ماں اور بچے کا رشتہ ہے اس کا بھی، اور مختلف عمروں کے مختلف افراد کی ضروریات کا بھی خیال رکھتا ہے۔ یہ ہے دین اسلام جو اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، اور جس کے سکھانے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں اللہ نے بہت ساری حکمت عطا کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سکھانے آئے تھے۔ تو دیکھیں کہ نماز کے باب میں بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے اور اپنے اقوال سے ہمیں کس کس طرح کی حکمتیں سکھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان ائمہ کرام کو اور حدیث سمیٹنے اور سمجھانے والوں کو بھی بہترین جزا دے کہ جنہوں نے ایک ایک حدیث سے اتنے بڑے بڑے اور اتنے مختلف نوع جو مسائل ہیں وہ نکال کے ہمیں سکھائے۔ اللہ کرے کہ ہم ان پہ عمل کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے حق میں حجت بنائے، اور ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق دے، اور ہم سب کا آسان حساب لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔